اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑی عزتوں والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا، وہ کچھ تعلیم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ دین کا آغاز کیا گیا، شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ کا آغاز کیا گیا، اور ان کلمات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا۔ جن حالات میں یا جس دور میں یہ الفاظ نازل کیے گئے تھے، یہ وحی اتاری گئی، اس قصے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے پہلے چیپٹر میں بیان کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت اختیار کرنے لگ گئے، تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی، کئی دن کئی راتیں تنہائی میں گزارتے، اپنا کھانا پانی لے جاتے اور غار حرا میں کئی دن کئی راتیں خلوت میں تنہائی میں گزارتے۔ اگر کھانا پانی ختم ہو جاتا تو آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ آپ کو پہنچا دیتی۔ اسی طرح حالات چل رہے تھے کہ آپ اسی طرح تنہائی میں تھے کہ آپ کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ فرشتہ وحی آیا، اور اس نے آ کے آپ کو یہ کلمات پڑھنے کے لیے کہا، اقرا، پڑھیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ریٹن فارم میں یہ الفاظ تھے، کوئی لکھی ہوئی شکل میں تھے کہ جو آپ کے آگے کیے گئے کہ ذرا اس کو پڑھ کے بتائیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں ریڈنگ نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ما انا بقاری، میں ریڈنگ نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں انشاءاللہ پھر صحیح، کہ آپ امیین میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کے اس کے پیچھے بڑے مقاصد تھے۔ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے آپ کو جھنجھوڑا، ہلایا زور سے، پھر کہا پڑھیے، کہا ما انا بقاری۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کیفیت تھی، اس کو امیجن کیجئے کہ آپ کو جھنجھوڑا کیوں جا رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کو ہوش میں لانے کے لیے کیا جائے۔ یہ جھنجھوڑا کیوں جا رہا ہے، یہ بینچا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا زندگی میں کہ کبھی میرے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ کوئی فرشتہ میرے پاس آئے گا، اور جو وجود سامنے کھڑا ہے وہ کون سا وجود ہے، کیسا وجود ہے، فرشتہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس وجود کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کون ہے، اور اچانک تنہائی میں آپ کے پاس اس طرح کا کوئی آ جائے تو انسان ویسے ہی اس کے حواس جو ہے وہ سلامت نہیں رہتے۔ اس لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہوش میں آئیے، آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں۔ آپ تو اقرا، پڑھیے، بار بار یہ ہوتا رہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا گیا کہ میرے پیچھے پیچھے دہرا دیجئے بس، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں، یہ پہلا سبق تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ نے پیچھے پیچھے دہرا دیا، اور اللہ کے فضل سے آپ کو یاد ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اپنے گھر گئے، تو زندگی میں ایک پہلا تجربہ یہ اس طرح زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا جو
آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ایک پریشان، دل کانپ رہا ہے، خوف زدہ کی کیفیت ہے۔ آپ اپنے گھر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زمیلونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، کمبل اڑا دیجئے۔ جیسے کانپنے والی کیفیت تھی، جیسے انسان کوئی ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا ہو۔ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ پوچھتی ہیں بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ باہر گئے ہوئے تھے، کیا واقعہ پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا واقعہ بیان کیا اور ساتھ میں اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ جو ایک ڈر تھا، جو ایک خدشات تھے، ان کا اظہار کیا۔ تو آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ نے کہا کلا، نہیں، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ تو انتہائی اچھے انسان ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ تو بے روزگاروں کو، فقیروں کو خود کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ تو سچ بولنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ تو سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ 6 خوبیاں ایک ہی زبان کے ساتھ، ایک ہی مجلس میں سیدہ خدیجہ نے انگلیوں پہ گنوا دی کہ آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں۔ اتنی اچھی خوبیوں والا انسان کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔